نمرود کا انجام کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بازور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرستش کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ناظرین، ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی عرصہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ پھر والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے اور آپ کو والدین گھر واپس لے آئے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سنائی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی منگوا کر ایک بے قصور کو مار دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ ناظرین، اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں، تو یہ سراسر ضد کی بات ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہے، اور اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں، پس وہ دلیل کے مطابق دلیل پیش نہ کر سکا۔ ناظرین، چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر
مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جہل اور عاجز ہونا واضح ہو گیا، لہذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، اس لیے کافر پریشان ہو گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین، نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس غلہ لینے گئے، لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے تو قریب پہنچے، دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا اللہ کن فیا کون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے اللہ کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون فرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نافرمان کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین گرامی، نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا اللہ چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ، میرے اللہ کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سوٹے کھانے پڑتے اور حتیٰ کہ اس کے سر میں جوتے بھی مارے جاتے۔ بالآخر وہ مردود اللہ کے حکم سے کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے